बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, उसामा साहब ने जुलाई के महीने में पेशगोई कर दी थी कि नवंबर तक आफात का सामना करना पड़ेगा। बिलखसूस सैलाब की बात जो है वो बार बार की। क्या बात की वो ज़ाहिर है आज भी गुफ्तगू में उनकी होगी। पिछली जो वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने जो वीडियो की थी, बहुत सारे नाज़रीन ने उसके ऊपर कमेंट किए, दुआएं भी दी और शुक्रिया भी अदा किया। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ख़ास तौर पे पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से मुतलिक जो है वो थोड़ा नाराज़ भी हो रहे थे कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, खामखाही आप लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। तो अब आज जब हम ये बात कर रहे हैं तो सियालकोट, जफरवाल, गुजरात, शकरगढ़, नारोवाल, इन इलाकों में रावी हो, चनाब हो, तो भारत से बहुत खतरनाक किस्म का सैलाब जो है, पानी के रेले जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बारिश जो है वो शुरू हुई रही, 300 मिलीमीटर के करीब बारिश हो गई। सियालकोट पानी, शहरी जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। शकरगढ़ में, गुजरात में ये सारी सूरत हाल है। इससे थोड़ा सा हम पीछे चले जाएं तो मकबूजा कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, भारतीय पंजाब हो, या वहां के जो बहुत ज्यादा ऐसे इलाके जहां पर टूरिज्म वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो हमने देखा है एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों पुल जो हैं दरियाओं के ऊपर, नदी नालों के ऊपर, वो पानी में बह गए हैं। ऐसे कुछ मनाजर हैं जो इंसानी आंख ने इससे पहले नहीं देखे हुए थे। तो ये क्या सूरत हाल जो है ओवरऑल बनने जा रही है। भारत जो कहता था कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, पाकिस्तान में एक बूंद पानी नहीं जो है वो जाने देंगे, अब वो तरस रहा है कि किस तरीके से वहां का पानी जो है वो जल्द अज जल्द निकले और पाकिस्तान में दाखिल हो। और पाकिस्तान में उसे फिर सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो रही है। तो उसामा साहब, सर, आपकी प्रोडिक्शन अगेन ठीक हो रही है। अब ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर ये भी नहीं कह सकते कि आपको मुबारक हो, क्योंकि ज़ाहिर है लोगों की अमवात हो रही हैं, लोगों की जमा पूंजियां जो हैं उसका नुकसान हो रहा है। लेकिन जो आपने इल्मी गुफ्तगू की थी वो दुरुस्त साबित हुई वक्त के साथ। तो सर, अब आगे मजीद आप क्या देख रहे हैं, क्या बनने जा रहा है सर? जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होती इसलिए है कि आप उससे कोई खैर हासिल करें, वक्त से पहले कोई तैयारी कर लें, और इसका काम ही बेसिकली इंसानियत की खिदमत है इन अ टर्म ऑफ फोरकास्टिंग। और मैं समझता हूँ कि ये आपके जितने भी मवासलाती सिस्टम है, एस्ट्रोलॉजी उससे कहीं ज़्यादा बर वक्त और पहले इन्फॉर्म करती है या मुतला करता है ये इल्म आपको, जिसका मुज़ाहरा आपने देखा कि हमने जब जुलाई के स्टार्ट में बारिशें हो रही थी और उस वक्त NDMA वगैरह 10-10 दिन के आपको वो बता रहे थे, तो हमने उसी वक्त अर्ज़ कर दी थी कि ये नवंबर तक का मामला है और इसके कंसिक्वेंसेस आपको नवंबर तक भुगतने होंगे। डेफिनेटली कुछ चीज़ें, हम भी इंसान हैं, हमारे भी ज़हन उस की स्वेरिटी तक नहीं जा सकते होते। हम सिर्फ एक फोरकास्ट देते वक्त जैसे कहते हैं कोशिश करते हैं कि नपी तुली गुफ्तगू करें, लेकिन बाज़ औक़ात हमें भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये इस हद तक चला जाएगा। डेफिनेटली एक हमारा अपना भी हम भी उसी माशरे का पार्ट हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी ऐसी बात को करना जो हमारे लिए भी मौजू ना हो। तो ये बड़ी, आपको याद होगा हमने ये जब जंग के दिन थे उन दिनों में भी लोगों को दरियाओं से दूर होने का कह दिया था, और उस वक्त ही बता दिया था कि आगे मुस्तकबिल में आने वाले टाइम में ये सब इस तरीके से बनेगा। अब प्रॉब्लम हमारे लिसनर की भी होती है, क्योंकि वो डेफिनेटली उस वक्त जब ये हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं तो वो हवा में तीर होता है, वो ज़मीनी हकायक मैच नहीं कर रहे होते, ख़बरें आपकी मीडिया की मैच नहीं कर रही होती। अब जब NDMA अनाउंस करता है खुराक इकट्ठी कर लो, हम कहते हैं तो शुगल में जाता है। NDMA ने, अब आपको याद होगा, पिछले दिनों अनाउंस किया कि अपनी खुराक के ज़ख़ीरे करें, अपनी मैनेज करें, क्योंकि रास्ते अब जिन जिन इलाकों के तातुल का शिकार हुए उधर सबसे बड़ा मसला ही सप्लाई का है। फूड सप्लाई सबसे बड़ा इशू है। पहाड़ी इलाके हों, आपके अपर साइड के, जिधर अब तकरीबन मेरा ख्याल है बहुत कम ही रब्ता रह गया ज़मीनी, काफ़ी पुल जो है वो तबाह व बर्बाद हो गए। और फिर हमने जैसे कहा था एग्जैक्टली ये अब तो सूरत हाल वहीं पहुँच गई कि बंद टूट जाएंगे इस दफ़ा, जो सबसे बड़ी बात थी, जो बहुत मुश्किल थी लेकिन डेफिनेटली करनी थी ताकि आपको उसकी संगीनी का आइडिया हो। तो पंजाब के कहा था कि काफ़ी बंद टूट जाएंगे, लेकिन सिंध तो सारे बंद ही उसके, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरे में। और अब भी इस वीडियो का मकसद भी, अगर इसको प्रोडक्टिव बनाएं तो कम अज़ कम उन लोगों को जिनको ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्होंने जुलाई की वीडियो देखी हुई है, या जून के अंदर भी हमने बताया, मार्च से भी बल्कि हमने इसको जब नया वैदिक ईयर शुरू हुआ था तब भी बताया था, जब सितारों की एक परेड बनी और निकली। अब असल जो सूरत हाल है वो ये है कि होश उड़ जाएंगे। सैलाब सिंध का बहुत क्रिटिकल है।
سندھ کا اس لیے نام لیتے ہیں کیونکہ سارا پانی گھوم پھر کے پنجاب کا ہو، انڈیا کا ہو، کشمیر کا ہو، سارے کا اینڈ پوائنٹ وہ ہے، تو سنبھالا ہی نہیں جا سکے گا اس دفعہ سندھ جو ہے، اور اسی لیے ہم اس پہ بار بار، میرا خیال ہے آپ کی اس پہ بھی یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی جب ہم نے کہا سندھ مکمل ڈوبنے کا خطرہ ہوگا، تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنا اپنے ریلیٹیوز کو، عزیز و اقارب کو، اور ان کو موٹیویٹ کر سکیں، اپنے دل کھولیں، گھر کے دروازے کھولیں. اسی طریقے سے میری جو ویسے اس ٹائم جو کوئی آفیشیل سن رہے ہوتے ہیں سب، تو ایک جو اچھا پروڈکٹیو آئیڈیا وہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی کا جتنا بھی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انوالو کریں، این ڈی ایم اے میں کوئی ایسا سیگمنٹ بنا لیں جہاں سارے والنٹیئرس کو کریں، اور جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے والنٹیئرس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جاب پریورٹی ملتی ہے، اگر ان کی سی وی میں کوئی والنٹیئر ورک ہو تو اس کو پریورٹی ملتی ہے باقی کینڈیڈیٹس میں. تو سی ایس ایس اور یہ پی سی ایس اور اس طرح کے ایگزامز میں بھی ایون آپ لوگ اس کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، متعارف کرا سکتے ہیں، کیونکہ محکمانہ جو اسٹرینتھ ہے، یہ اب میں بڑا غور سے نپت اللہ کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھ لیں. آپ کی محکمانہ سارے محکمے مل کے بھی اس کو کور نہیں کر پائیں گے، اس کی جو ایڈنگ یا اس کی جو بھی ریلیف کیمپس یا وہ ناکافی ثابت ہوں گے، تو آپ کو لامحالہ اس میں پبلک کو ان لارجر پیمانے میں انوالو ہونا پڑ سکتا ہے، اس کے زیادہ چانس ہیں. تو بیٹر ہے کہ کوئی ٹائملی ایک ایسا صوبائی سطح پہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، جتنی بھی وہ ہیں، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں اور ایک ایسا نیٹ ورک کریٹ کر دیں جس کے تحت ہر کوئی والنٹیئر ورک کے لیے ادھر اویلیبل ہو. اور اسی طریقے سے جو آپ کے باقی قوم ہے، وہ پاکستانی قوم دینے میں سب سے زیادہ ہے دنیا میں، ڈیفینیٹلی اس کی فکر نہیں ہے ہمیں کہ باہر سے بھی لوگ امداد کریں گے، ہم بھی کالز دیں گے. اگر ابھی بھی آپ لوگ بھی کہیں ایسی کسی خطے میں ہیں جس کا نیوز پہ نہیں بتایا جا رہا یا ادھر راستے بند ہیں اور وہ آواز چاہتے ہیں، تو وہ آپ ضرور میسج میں لکھیں، ہم اس کو اٹھائیں گے. کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے جو 2 ہفتے ہوں گے، بلکہ ستمبر پورا ہی شاید، تو پھر ہمیں یہی کام کرنا پڑے صرف اسی کی آفات، اور ڈیفینیٹلی ستمبر میں باقی بھی خطرات ڈیفینیٹلی ابھی بھی ہمارے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن قدرتی آفات اور اس کا تو جیسے کہا تھا، اب تو ہمیں بھی وہ جیسے کہتے ہیں، ہم بھی وہ جو پریڈکٹ کیا تھا آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کو اب ہمیں مزید اس کی سنگینی کا اندازہ ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے بتا رہے تھے اس سے بھی بات کہیں اور آگے جا سکتی ہے. سامع صاحب، بہتے پانی کو کہتے ہیں کہ روکنا نہیں چاہیے جو آگے کسی کی ضرورت ہو. تو بھارت جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پانی نہ صرف روکا، پھر بڑی بڑی بڑکیں بھی لگائیں. اب وہاں پہ تو ابھی چلو ہمارے ہاں تو صورتحال آنے والے دنوں میں بلڈ ہونی ہے، وہاں پہ تو اس ٹائم قیامت آئی ہوئی ہے، بہت ہی مشکل صورتحال ہے. تو اب مطلب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ کدھر گئے تمہارے یہ دعوے کہ تم پانی روک لو گے پاکستان کا. یہ مودی کی ایک بہت بڑی مسٹیک تھی، بہت ہی سیاسی طور پہ وہ غلط کھیل گیا. پولیٹیکلی اور بھی دنیا میں 100 طریقے ہیں اپنے دشمنوں کو چیلنج کرنے کے یا اکھاڑنے پکھاڑنے کے یا کچھ بھی. پانی قدرت کا تحفہ ہے، زمین پہ انسانی زندگی کا ضامن ہے. پانی کا چھیڑنا یا پانی کو ہاتھ لگانا یا پانی میں انگلی ڈالنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ قدرت کو چیلنج کر رہا تھا، اور ڈیفینیٹلی قدرت پھر اپنا آپ دکھاتی ہے اور انسان کو اپنی اوقات بتاتی ہے. یہ شاید ہم نے ان دنوں میں بھی عرض کی تھی کہ پانی سے مت کھیلو، پانی کی بات مت کرو، اور یہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ پھر سنبھالا نہیں جائے گا. اور ٹیکنیکلی یہ قدرتی آفات جو پانی سے ریلیٹڈ ہے، آپ اگر مارچ کی ویڈیوز اٹھائیں جس میں ہم لوگ مارچ میں پڑھی ہوں گی اس پہ اینول ویڈیوز، اس میں یاد کریں کہ ہم نے یہ بالکل کلیئرلی بتا دیا تھا کہ اگلے آنے والا جو ٹائم ہے وہ پانی کا اچھال کا ٹائم ہے، پانی ہوا. اچھا، اس میں ایک بریک آئی تھی، 13 جولائی سے وہ بریک دوبارہ ختم ہوئی، جس کا ہم نے ذکر کر دیا کہ جی اب 13 جولائی سے نومبر تک کا یہ ٹائم بنتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو سویر صورتحال دیکھنے کو ملے گی، وہ پانی کی جنگیں ہوں، وہ پانی میں بامبز چلیں، پوری دنیا میں پانی چڑھ جائے، یہ ساری صورتحال رہے گی. اب بھی یہ عرض کر دوں کہ صرف نومبر تک تو یہ جو فیز ہے یہ ختم ہوگا. اوور آل اگلے 2.5 سال کا جو پیریڈ ہے، جو مارچ سے شروع ہوتا ہے، جو سیٹرن کی موومنٹ کا، وہ 2.5 سال آپ کو صرف اور صرف پانی ہی سے نبرد آزما ہونا ہے، کیونکہ قدرت اپنے فائنل فیز میں آپ کو سبق دینے کا ارادہ کر چکی ہے. اور یہ پیریڈ آپ کو یہ تقریباً 2 سال اسی طرح کی خبریں اور اسی طرح پوری دنیا، بلکہ ہم اب انڈیا اور ان کی تو بات کر رہے ہوتے ہیں، نیو جرسی کا حال دیکھ لیں، نیو یارک میں لوگ وہ بوٹس لے کے پھر رہے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں. اور نیو جرسی کا کیا، وہ تو جی بڑے ڈیولپ لوگ ہیں. تو بیسیکلی اگر آج بھی ہم آپ لوگوں نے اصل وجہ کو نہ پکڑا تو
تو پھر میرا خیال ہے بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ یہ ہماری سرکشی کا نتیجہ ہے، یہ وہ عذاب ہے جو قوموں پہ آیا کرتے ہیں جب وہ بالکل انسانیت کو بھلا دیں اور ہیومنلی جو آپس کا اتحاد پیار اس کو وائلیٹ کر لیں۔ اور یاد کریں جب غزہ کا معاملہ ہو رہا تھا تو اس وقت بھی آپ کو کہا تھا یہ غزہ کا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ غزہ کی کہانی ہے، بیسیکلی یہ آپ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور آپ لوگوں کو یہ ریلائز ہو جائے گا بہت جلد کہ یہ آپ نے جو ڈسکنیکٹ اختیار کیا پوری دنیا نے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں بچوں نے چیختے ہوئے بھوکے گلوں سے، خشک گلوں سے کتنا پکارا ہوگا؟ تو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ معصوموں کی بالکل یہ نہیں وہ اگنور کرتا۔ ٹھیک ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے کہ ہم منہ سے اچھا کہیں یا برا کہیں، لیکن جو معصوم ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، جو سسٹم کے اندر جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، جس نے سسٹم کا بھی کوئی بگاڑا کچھ نہیں، وہ معصوم بچے، ان کی آہیں دنیا کو لے کے ڈوبیں گی۔ اور ابھی صرف آپ تو جس پانی کی اس پہ فیس کر رہے ہیں، ابھی تو جنگ ورلڈ وار 3 شروع ہو چکی ہے، ابھی بھی لوگ کئی اس میں ریلکٹنٹ ہیں، فیلنگ آف ڈینائل میں ہے، لیکن یہ گھر گھر کی کہانی بنے گی، یہ غزہ کی کہانی آپ کے میرے گھر تک آنی ہے۔ اور ورلڈ وار 3 کا جو آپ ابھی دیکھیں گے، ابھی ٹریلر جو ہے اس میں مزید ایک انٹینسٹی آپ کو ستمبر میں ملے گی، اور ہم نے بلکہ ویڈیو یاد ہے کی تھی اس پہ، ستمبر ہوگا، تو یہ اس وقت تو شغل لگ رہا تھا کہ یہ تھمبنیل پتہ نہیں کس نے کیسے کر دیا، لیکن ابھی آپ لوگ وٹنس کریں گے اس سب کو۔ کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد کریں کہ ہم نے یہ بھی عرض کی تھی کہ ہر چیز پہلی دفعہ ہوگی، آپ لوگ مطلب ہر خبر کے ساتھ دیکھیں گے یہ جملہ سننے کو ملے گا۔ یہ سب سے بڑا اسٹرالوجیکلی، میں اسٹرالوجی کو کہتا ہوں کہ جو اس کی فائدہ ہے اس علم کا، اس کی فور کاسٹنگ سب سے بیسٹ ہے کہ اس نے اس طریقے سے بیان کیا کہ ہر خبر کے ساتھ یہ لگا ہوگا پہلی بار ایسا ہوا، پہلی بار ایسا ہوا، 100 سالوں میں پہلی بار، بلکہ یہ میرے جملے بھی آپ کو یاد آ جائیں گے۔ بالکل وہی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 سالوں میں تو مودی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی قدرت سے کھیل گیا، اور اب اس کو اس کی پرائس پے کرنی ہے، اور وہ سب سے زیادہ کریٹیکل ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں آبادی زیادہ ہے، جہاں اس کی لینتھ زیادہ ہے دریاؤں کی، چیزوں کی، تو وہ تو ڈیفینیٹلی مودی کے لیے تو ایک بہت بڑا سر درد بن جائے گا، اور پچھتائے گا اس وقت کو جب اس نے پانی کو مشغلہ بنایا یا اپنی اس کا ہتھیار کے طور پہ کوشش کی۔ کیونکہ اب ہم جتنے مرضی انسان جب قدرت سے ابو ہونے کے لگتا ہے تو قدرت تو بالکل فلیٹ کر دیتی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ، اور پھر یہ صرف یہیں کی بات نہیں ہے، پاکستان انڈیا کی بات نہیں ہے، آپ کا یہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا پورا ہائیلی کریٹیکل ہے، اس میں تھائی لینڈ ہو، اس میں آپ کا ملیشیا ہو، انڈونیشیا، جتنے بھی یہ سارے ممالک ہیں، ایون بنگلہ دیش بھی اپنی اس کو کر لے، وہ جیسے کہتے ہیں تیاریاں کر لے۔ بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب، اور یہ بڑا اچھا آپ نے میسج دیا کہ آنکھیں بند کریں گے دوسرے کی مشکل کے اوپر تو یہ مشکل چلتی ہوئی ہمارے تک بھی پہنچے گی۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، اپنا اور دوسروں کا ارد گرد خیال رکھیں، اور یہ جو سیلابی ظاہر صورتحال ہے اب ہمیں اس کو فیس تو کرنا ہے، تو اکٹھے مل جل کے اس کو فیس کیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں کو بس قدرت کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا، صرف اس لیے نہ چھوڑ دیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ لیسن بھی یہی ہے، دین اسلام کا لیسن بھی یہی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، تو بڑھ چڑھ کے دوسروں کی مدد کریں اور آسانیاں پیدا کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ نمبر اسامہ صاحب کا اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، مزید بھی اگر آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر واٹس ایپ کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔